باب من اکتبا او کوا غیرہ وفضل من لم یکتبی. باب جو شخص داغ لگوائے یا لگائے اور جو شخص داغ نہ لگائے اس کی فضیلت. مکوا استری کو بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو داغ سے علاج جائز ہے لیکن اس کو چھوڑنا بہتر ہے. یعنی متاثر ہے اس سے کہ جیسے آپ سیک کرتے ہیں گرم کر کے, تو سیک تو کر سکتے ہیں آپ, لیکن اسکن کو ایکسپوز کر کے اوپر ہاٹ کوئی لوہا یا کوئی اور چیز نہیں لگانی چاہیے, جلانا نہیں چاہیے. تو آگ سے جلانا صرف اللہ کا حق ہے, کسی اور کو حق نہیں, کوئی اور جلانے کی سزا نہیں دے سکتا. حدثنا ابو الولید ہشام بن عبد الملک حدثنا عبد الرحمن بن سلیمان بن الغسیل حدثنا عاصم بن عمر بن قتادہ قال سمعت جابرا عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال ان كان في شيء من ادويتكم شفاء ففي شرطة محجم او لدعة بنار وما احب ان اکتبی. حدیث گزر چکی ہے. جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے دوائیوں میں سے یا علاجوں میں سے کسی چیز میں شفا ہے تو وہ حجام کے کٹ میں ہے یا پھر آگ سے داغ لگانے میں, اور میں یہ پسند نہیں کرتا کہ آگ سے داغ لگاؤں. اس حدیث میں شہد کا ذکر نہیں ہے, یہ مختصر بتائی گئی ہے یہ حدیث. دوسری جگہوں پر شہد کا ذکر بھی ہے. لیزر اس میں آتا ہے یا نہیں؟ یہ کوٹری ہے جو عام طور پہ کی جاتی ہے, جیسے لیڈیز پرابلم ہوتا ہے لیکوریا کا, ڈسچارج کا, تو اس میں چونکہ ایلوپیتھی میں اس کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے تو موسٹلی ڈاکٹرز ان کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ کوٹری کرا لیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ یوٹرس کی جو سروکس ہے اس کو جلا دیا جاتا ہے, تو اس سے پھر وہ ڈسچارج جو ہے وہ رک جاتا ہے, لیکن اس کے بہت سے سائیڈ ایفیکٹس ہیں پھر. لیکن ہمیں کچھ احادیث میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب ایک صحابی تھے, ان کی کاہل پہ جب کوئی لوہا لگا تھا تو اس سے ان کا زخم ہو گیا تھا, تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خون کو روکنے کے لیے اس کا حکم دیا تھا. یعنی ایسی بیماری جس میں جان کا خطرہ اور کوئی آلٹرنیٹ نہ ہو, یعنی خون اتنی تیزی سے بہ رہا ہے کہ انسان کے مرنے کی پکی امید ہوگی, تو ایسے میں کوٹری کرانے کی اجازت ہے. لیکن پہلے علاج کے طور پر, جبکہ اور بہت سے علاج موجود ہیں, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چل رہا ہے شہد ہے, حجامہ ہے یا قسط وغیرہ ہیں, ان سے بہت اچھے علاج کیے جا سکتے ہیں نیچرلی. اور اس کے علاوہ پرہیز ایک بہت اچھا علاج ہے. آپ ایسا کام نہ کریں جس سے بیمار ہوں, تو وہ بھی ایک علاج ہوتا ہے, تو وہ ہمیں پسند نہیں آتا. پرہیز کی بات بچوں کو علاج سے بھی بہتر ہے, علاج سے بہتر ہے پرہیز. تو جب اور علاج موجود ہیں تو پھر کوٹری نہ کرائی جائے, لیکن اگر مجبوری ہو اور جان بچانا ہو تو پھر کوٹری کی جا سکتی ہے. جیسے کینسر کے بعد بھی ریڈیشن ہے, وہ بھی اسی کی قسم ہے, جلا دیتے ہیں اس حصے کو خون روکنے کے لیے, کیونکہ اگر نہیں جلائیں گے تو وہ بلڈ رکتا نہیں پھر. اور یہ جو لیزر کرواتے ہیں, talking about treating the cervix, as Dr. Zakia mentioned, now the latest method is cryotherapy. That is, the cervix is frozen by carbon dioxide. So they use cryotherapy, they freeze the area and they don't use cautery anymore. Talking of laser, laser stands for light amplification by the stimulated emission of radiation. It's a form of mild doses of radiation. So that's what is used for laser, but I don't know according to Sharia where it stands. I don't have knowledge of that. سزا مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ ایون علاج کے حوالے سے بھی ہمارے دین نے مجھے گائیڈ کیا ہے کہ جس سے ایک انسان کو تکلیف ہو ان چیزوں سے گریز کرنا چاہیے, اور حتی الامکان ایسی چیزیں استعمال کرنی چاہیے جن سے کم تکلیف ہو. اسی لیے پھر جیسے ظاہر ہے بعض چیزوں میں تو آپریشن کرانا ضروری ہوتا ہے, لیکن بعض اوقات جو ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی لوگ آپریشن کرانے چل پڑتے ہیں. تو کوشش کرنی چاہیے کہ پہلے دوسری چیزوں سے علاج کیا جائے, پھر اگر لازمی ہی ہے تو پھر جان بچانے کے لیے تو پھر کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. This is a very valid point that Zubeda Baji has pointed out. But unfortunately, may Allah guide all the medical profession. Everybody is not like that. But nowadays, some of the doctors have made it a business to earn money. So they just rush into sort of, I would say, aggressive modes of treatment. One has to be, conservative and go step by step. If you have love for Allah and taqwa, and if you love humanity and you have yaqeen of your akhirah, I don't think any doctor would step into such drastic measures. But it is very unfortunate now, so I think this should be a subject taught in medical schools also. This is a very pertinent point.
قسط دو قسم کی ہے، ایک قسط البحری ہے اور ایک قسط الہندی ہے، جن کا ذکر احادیث میں ملتا ہے. ویسے اگر آپ کاسٹس لکھ کے گوگل پہ سرچ کریں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے، کیونکہ وہ اتنی اس کی ورائٹی بتا دیتا ہے کہ آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتی. لیکن ہم اسی چیز کو لیں گے جو ہمیں سنت سے ملتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن دو قسط کا ذکر کیا وہ آپ نے پڑھا ہوگا، قسط البحری اور ہندی. قسط البحری کی تاثیر جو ہے وہ معتدل ہے، ایک قسم کی تھوڑی گرمائی کی طرف ہے مگر معتدل ہے. لیکن قسط الہندی کی تاثیر جو ہے وہ تھوڑی قدرے گرم ہے. آج کل کے موسم میں جیسے موسم کافی ٹھنڈا جا رہا ہے، ایسے موسم میں اگر قسط الہندی کا کعوہ پی لیا جائے تو آپ اس موسم کی تمام تکالیف سے بخیر خوبی گزر سکتے ہیں. نمونیا، ٹیمپریچر، فلو، نزلہ، زکام، کنجیشن، جسم کا انتہا درجے کا درد اور تھکن، پٹھوں کا اکڑاؤ، یہ سب کا سب قسط الہندی سے بہت آج کل کے موسم کی بات کر رہی ہوں بہت اچھے سے. سردی کی جتنی بیماریاں ہیں ان کا طریقہ یہ ہے کہ ایڈلٹس کے لیے 1 لیول ٹی اسپون 1 گھونٹ گرم پانی میں ملا دیں، زیادہ نہیں. 1 گھونٹ گرم پانی میں تھوڑی دیر اس کو سوک کر دیں. جیسے ہم چائے بنانے کے لیے کعوہ بناتے ہیں، پیالی میں پانی ڈالتے ہیں، اوپر سے ٹی بیگ ڈال دیتے ہیں، تو اسی طرح کپ میں گرم پانی ڈال کے اسی میں 1 لیول ٹی اسپون قسط الہندی مکس کر کے 5 منٹ کے لیے رکھ دیں. اس کو گرم ہی پی لیجئے اور اس کے بعد 1 کپ گرم پانی ضرور پئیں. اس سے یہ آپ کی باڈی میں سرکولیشن کرا دے گا، پوری باڈی کو ایک دم تقویت ملتی ہے. کیونکہ اگر آپ تھوڑا سا پانی رکھیں اس کے بعد جلدی جلدی کچھ میٹھا کھانے کی کوشش کریں تو اس سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. پانی پئیں گے تو وہ آپ کے خون میں شامل ہو کے پوری گردش کرے گی تیزی سے، گرم پانی تیزی سے جسم میں پہنچتا ہے اور آپ کے پورے جسم کو فائدہ پہنچتا ہے. یہ ہجامہ کا دوسرا ایک آلٹرنیٹ ہے. جو کام ہجامہ کرتا ہے قسط الہندی بہو وہی کام کرتی ہے. ڈیٹاکس کرتی ہے، خون کے ذرے ذرے کو صاف کرتی ہے، بلڈ کیمسٹری کو بہترین کر دیتی ہے اور خون کے اندر جتنی بیماریاں ہیں کسی بھی قسم کا، جیسے وائرس ہے، کوئی وائرل انفیکشن ہے، بیکٹیریل انفیکشن ہے، کیسا بھی کوئی انفیکشن ہے، وہ سارے کا سارا قسط الہندی سے صاف ہو جاتا ہے. اور اگر آپ 1 مہینے کے بعد بھی اپنا ٹیسٹ کرائیں تو آپ کی بلڈ کیمسٹری بالکل A1 آ جاتی ہے 1 مہینہ پینے سے. جن لوگوں کو کرونک ڈیزیزز ہیں، جیسے یہ تو تھا سردی کا کہ آپ کعوہ بنا کے پئیں اور اوپر سے 1 کپ گرم پانی بھی پی لیں. اور جن لوگوں کو بہت زیادہ چھوٹے بچے ہیں تو ان کو آپ شہد میں ملا کے بھی رکھ سکتے ہیں کہ چلیں شہد ملا پانی بچوں کے لیے، لیکن بڑے لوگوں کو میٹھے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ اس میں کسی قسم کا میٹھا ایڈ نہیں کریں گے تو یہ آپ کے وزن کو بھی گھٹا دے گی کچھ نہ کچھ، اس میں بھی فائدہ دیتی ہے. اور قسط الہندی جو ہے یہ کن کن بیماریوں میں استعمال کرتے ہیں؟ ہارمونل امبیلنس. کل بھی کافی ساری بچیاں میرے پاس آئیں تو سب سے زیادہ جو پرابلم ہے وہ مینسٹرل پرابلم ہے. مینسز کم آتے ہیں، کسی کو زیادہ آتے ہیں، کسی کو ختم ہی نہیں ہوتے، کسی کو کئی مہینے نہیں آتے. مینسٹرل پین بہت زیادہ ہے اور مینسز میں ہی پھر یعنی وہ جو موڈ سوئنگز بہت زیادہ ہیں. تو ان تمام پرابلمز کو قسط الہندی بہت اچھا ٹھیک کرتی ہے. آپ کو کسی بھی اور دوا کی ضرورت نہیں رہتی. اسی کی وجہ سے جب سسٹ ہو جاتی ہیں، پی سی اوز کا پرابلم، پولیسسٹک اووریز، اس کی وجہ سے پھر وہ چہرے پہ بال آنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ بیسیکلی پی سی اوز کی وجہ سے ہی آتے ہیں، ہارمونل امبیلنس سے آتے ہیں. تو یہ ان تمام چیزوں کو قسط الہندی ٹھیک کرتی ہے. اور اس کے لیے یعنی اگر ہارمونل پرابلمز ہیں یا جن کو انفرٹیلیٹی کا پرابلم ہے، بچے نہیں ہوتے جن کے، ان کے لیے بھی یہ قسط الہندی بہت مفید ہے. میل انفرٹیلیٹی ہو یا فیمیل انفرٹیلیٹی، دونوں کے لیے بہت اچھی ہے. 3 ہفتے اس کو مسلسل پئیں، پھر 1 ہفتہ چھوڑ دیں، پھر 3 ہفتے پئیں، پھر 1 ہفتہ چھوڑ دیں. اس طرح 3 دفعہ ایسا کریں. 3 مہینے کے بعد ٹیسٹ کرا لیں تو آپ کو انشاءاللہ بہت سی چیزوں میں فاقہ ہو چکا ہوگا. پھر 1 مہینہ انتظار کر لیں کہ دیکھیں نیکسٹ مینسز آپ کے ریگولر آ رہے ہیں یا نہیں. اگر نہیں آئے تو پھر آپ اس کو 3 سائیکل اور کر سکتے ہیں. وہ لیول ٹی اسپون 1 گھونٹ پانی میں رات کو بھگو دیں. یہ کرونک کا طریقہ ہے. وہ تھا ہمارا سردی کا طریقہ جو میں نے پہلے بتایا. اب کرونک ڈیزیزز میں 1 لیول ٹی اسپون رات کو تھوڑے سے پانی میں سوک کر دیں، بسم اللہ پڑھ کے ڈھانک کے رکھ دیں اور صبح اس کو خالی پیٹ پی لیں. اس کے بعد 1 گلاس لوک وارم واٹر، یعنی جیسے ہمارا باڈی ٹیمپریچر ہوتا ہے نا، اتنا گرم پانی ہو، نہ اس سے ٹھنڈا ہو نہ اس سے زیادہ تیز گرم ہو، وہ 1 گلاس پانی اوپر سے پی لیا کریں تو وہ خود ہی ڈائلیوٹ ہو جائے گی اندر.
وہ کڑوا گھونٹ ایک پینا آسان ہے نا، جلدی سے اندر کیا، اوپر سے پانی پی لیا، کیونکہ اگر پورے گلاس میں ڈالیں تو وہ کڑوا گلاس پینا بہت مشکل ہو جاتا تھا. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے. تو اس کا بھی اسی طرح 3 ہفتے پی کے 1 ہفتہ چھوڑ دیا کریں. تو جتنی بھی کرونک ڈیزیزز ہیں، ایون آرتھرائٹس میں بہت فائدہ دیتی ہے. جسم کے اندر کی جتنی یعنی ٹاکسنس ہیں اس کو بہت اچھا ریموو کرتی ہے، بلڈ ویسلز کو صاف نیٹ کلین کرتی ہے. آپ دیکھیں ہر بیماری خون میں ہی ڈائگنوز ہوتی ہے، تقریباً زیادہ تر بیماریاں خون سے ہی پتہ چلتی ہیں. تو جب خون صاف ہو جائے تو بیماری کا نام نشان ہی نہیں رہتا پھر جسم میں. استاذہ یہ جو آگ میں داغنے والی بات کا ذکر ہو رہا ہے، تو ہسٹری کے مطالعے کے دوران مجھے اندازہ ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقہ کار کو اگرچہ ناپسند ہونے کے باوجود اسے 1-2 دفعہ ایڈمنسٹر کروایا. اس کی وجہ یہ تھی پری اسلام اینڈ جو ارلیئر اسلام ہسٹری میں یہ پتہ چلتا ہے کہ وار کے لیے اکثر مجاہدین بہت دور دور تک جاتے رہے اور ان کے پاس بعض اوقات مکمل طور پر طبی سہولیات بھی میسر نہیں تھیں. تو ایسی صورتحال میں جب بھی کبھی مجاہدین کو کٹ لگ جاتے یا کوئی گہرے زخم آ جاتے تو وہ بلڈ کو روکنے کے لیے، اس کی فلو کو روکنے کے لیے پھر داغ لگایا جاتا تھا، اور وہ لوہے سے داغ لگا کے تو پھر اس جگہ کو سیل کر دیتے تھے. تو اگرچہ یہ علاج یعنی نارمل حالات کے لیے نہیں ہے کیونکہ اب ہمارے پاس تو ویسے بھی سہولیات بہت ہیں، لیکن اگر کہیں ایسی جگہ پر کہ جہاں نہ میسر ہو تو پھر اس قسم کے کٹ کو ریکور کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرن. آپ لوگوں کا ویلیوبل ان پٹ تھا. ڈاکٹر نے حدثنا عمران بن میسرۃ حدثنا ابن فضیل حدثنا حسین عن عامر عن عمران بن حسین رضی اللہ عنہما قال، عمران بن حسین رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، لا رقیۃ الا من عین او حمۃ، رقیہ نہیں کیا جاتا مگر نظر لگنے پر یا سانپ بچھو کے کاٹنے پر. فذکرتہ لسعید بن جبیر، تو میں نے یہ بات سعید بن جبیر سے کہی جو عبداللہ بن عباس کے شاگرد تھے. فقال حدثنا ابن عباس، کہتے ہیں کہ ہمیں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرضت علی الامم، مجھ پر امتیں پیش کی گئیں، یعنی میرے سامنے لائی گئیں، یعنی جس طرح قیامت کے دن امتیں آئیں گی. عرضت علی الامم فجعل النبی والنبیان یمرون معهم الرہط، تو ایک نبی یا 2 نبی گزر رہے تھے ان کے ساتھ. الرہط یعنی 10 سے کم لوگ، رہط کہتے ہیں 10 سے کم، یعنی کچھ نبی میرے سامنے سے ایسے گزارے گئے کہ جن کے ساتھ بس اتنی ہی امت تھی جن کی تعداد 10 سے بھی کم تھی. والنبی لیس معہ احد، اور کوئی نبی ایسا بھی گزرا کہ جس کے ساتھ کوئی امتی ہی نہیں تھا، ایک شخص بھی ان پر ایمان نہیں لایا. حتی رفع لی سواد عظیم، یہاں تک کہ میرے سامنے ایک بہت بڑی جماعت لائی گئی، دکھائی گئی مجھے. قلت ما ھذا امتی، میں نے کہا یہ کیا ہے، میری امت ہے. ھذہ یہ. قیل بل ھذا موسیٰ وقومہ، کہا گیا کہ نہیں یہ تو موسیٰ اور اس کی قوم ہے علیہ السلام. قیل انظر الی الافق، کہا گیا کہ آپ افق کی طرف دیکھیں. فاذا سواد یملأ الافق، تو دیکھا کہ ایک بہت بڑی جماعت ہے جس نے افق کو ڈھانپ رکھا ہے. ثم قیل لی انظر ہا ہنا وہا ہونا فی آفاق السماء، پھر مجھ سے کہا گیا کہ ادھر اور ادھر آسمان کے کناروں کی طرف بھی دیکھو، یعنی صرف افق نہیں بلکہ دائیں بائیں بھی آسمان پر دیکھو. فَإِذَا سَوَادٌ قَدْ مَلَأَ الْأُفُقَ، میں نے دیکھا کہ ایک بہت جم غفیر ہے جس نے افق کو ڈھانپ رکھا ہے. قِيلَ هَذِهِ أُمَّتُكَ، کہا گیا یہ آپ کی امت ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ کی امت کی تعداد تمام امتوں سے بڑی ہوگی. وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ هَؤُلَاءِ 70,000 بغیر حساب، اور جنت میں ان لوگوں میں سے 70,000 ایسے داخل ہوں گے جن کا کوئی حساب ہی نہیں ہوگا. اس بڑے گروہ میں سے 70,000 بلا حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے. ثم دخل، پھر آپ اندر تشریف لے گئے. ولم یبین لہم، اور ان کو واضح نہیں کیا کہ یہ کون لوگ ہوں گے. فافاض القوم، تو لوگ جو تھے وہ قیاس آرائیاں کرنے لگے. وقالوا، اور کہنے لگے، نحن الذین آمنا باللہ واتبعنا رسولہ، ہم ہی تو وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسول کی پیروی کی.
فنحن ہم او اولادنا، تو ہم وہ ہیں یا ہماری اولادیں ہیں، الذین ولدوا فی الاسلام، جو حالت اسلام میں پیدا ہوئے، فإنا ولدنا فی الجاہلیہ، کیونکہ ہم تو دور جاہلیت میں پیدا ہوئے تھے، فبلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی کہ لوگ کس طرح قیاس آرائی کر رہے ہیں، فخرج، تو آپ باہر آئے، فقال هم الذین لا یسترقون ولا یتطیرون ولا یکتبون وعلی ربہم یتوکلون، فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں لا یسترقون، کہ جو رقیہ نہیں کرواتے، ولا یتطیرون، اور نہ بری پھال لیتے ہیں، ولا یکتبون، اور نہ داغ لگواتے ہیں، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر وہ بھروسہ کرتے ہیں۔ فقال عکاشۃ بن محصن، تو عکاشہ بن محصن ایک صحابی تھے، کہنے لگے امنہم انا یا رسول اللہ، کیا میں بھی ان میں سے ہوں گا اللہ کے رسول؟ قال نعم، فرمایا ہاں تم انہی میں سے ہو۔ فقام آخر، تو ایک دوسرا اٹھا، فقال امنہم، کیا میں بھی ان میں سے ہوں گا؟ انا، قال سبقک بہا عکاشہ، فرمایا عکاشہ تم پر سبقت لے گیا، اور ان کے بارے میں نہیں فرمایا کہ وہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی اپرچونٹی سامنے آتی ہے اور انسان اس کو اس وقت اویل کر لے تو کر لے، بعض اوقات وہ موقع پھر دوبارہ نہیں آتا۔ تو اس حدیث میں چند ایک باتیں ہیں جن کی وضاحت ضروری ہے۔ جیسا کہ ابتدائیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ علاج کے دو طریقے ہیں، کون کون سے؟ دوا اور دعا، ٹھیک ہے؟ یعنی ہمارے دین میں علاج کے لیے صرف دوا نہیں استعمال ہوتی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دعا بھی چاہیے ہوتا ہے، دم بھی چاہیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ہمارا دین ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ بیماریاں صرف جسمانی نہیں ہوتی بلکہ روحانی بھی ہوتی ہیں، اور نظر بد بھی ہوتی ہے، یہ بھی ایک بیماری ہوتی ہے۔ تو یہاں پر جو اس حدیث سے بات پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ نظر بد کے لیے رقیہ کروانا چاہیے۔ لا رقیۃ، یعنی رقیہ ہر چیز میں نہیں ہوتا، الا من عین او حمۃ، اس حدیث کے مطابق کسی کو اگر حاسد کی نظر لگ گئی ہے تو پھر اس کا علاج رقیے سے ہو سکتا ہے۔ اور حاسد کس کو کہتے ہیں؟ جس کے دل میں دوسرے لوگوں کے نقصان کی خواہش ابھرے، کہ یہ جو نعمت اس کو ملی ہے یہ اس کے ہاتھ سے چلی جائے، یہ اس کو نصیب نہ ہو، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ حاسد کا حسد ہوتا ہے، کسی کی خوشی، کسی کی نعمت، کسی کی بھلائی، خیر، کوئی بھی چیز دیکھ کر خوش نہ ہونا، راضی نہ ہونا، اور یہ تمنا کرنا کہ یہ کسی طرح ختم ہو جائے۔ تو بعض اوقات حاسد جو ہوتا ہے پھر وہ اس کی جو نظر کے اندر سے زہریلے مادے نکل رہے ہوتے ہیں یا وائبز آ رہی ہوتی ہیں، وہ دوسرے شخص کو افیکٹ کر جاتی ہیں۔ تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر لگنا برحق ہے۔ اور حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسانوں کی اکثریت کی موت کا باعث بھی نظر ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قضاء و قدر کے بعد، یعنی اللہ کا جو فیصلہ تقدیر ہے، نظر بد ہی میری امت کے اکثر لوگوں کی موت کا سبب بنے گی۔ تو اب ہوتا یہ ہے کہ بہت سے لوگ جن کو زندگی میں خود کوئی تکلیف پہنچی ہو یا دھچکا لگا ہو یا کوئی محرومی ہو، تو جب کسی دوسرے کو خوشی ملتی ہے تو اس شخص کو غم لاحق ہو جاتا ہے کہ مجھے کیوں نہ ملی، میں کیوں پیچھے رہ گیا، اس کو کیوں مل گئی۔ اور اگر کوئی دوسرا شخص تکلیف میں ہو تو اس کو خوشی ہوتی ہے، یعنی وائس ورثہ بھی ہوتا ہے، یعنی ایسا شخص دوسروں کی تکلیف دیکھ کے خوش ہو رہا ہوتا ہے اور دوسروں کی خوشی دیکھ کر غمگین ہو رہا ہوتا ہے، یعنی لوگ رو رہے ہیں تو وہ ہنس رہا ہے، منہ سے بھی بول دیتے اچھا ہوا، اس کا یہی علاج تھا، ہی ڈیزروڈ اٹ، اس کے ساتھ یہ ہونا ہی چاہیے تھا۔ کچھ لوگوں کے نفس بہت خبیث ہوتے ہیں اور وہ دوسروں پر زیادتی کرتے ہیں، کچھ لوگ بول کے کرتے ہیں، کچھ لوگ ہاتھ سے کرتے ہیں، اور کچھ لوگ جب اور کچھ نہیں کر سکتے تو یعنی بری نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو جب ان کے نفس سے یہ خبیث خواہش نکلتی ہے تو وہ دوسرے کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ اور یہ نظر کو آپ اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کسی بھی شخص سے مل کر آپ کو ایک خاص قسم کا ایک فیلنگ آتی، کسی سے مل کر آپ کو خوشی ہوتی ہے، کسی سے مل کے آپ کو ریپلشن ہوتی ہے، کسی سے مل کے آپ انکمفرٹیبل ہو جاتے ہیں۔ اور جو لوگ جتنے زیادہ اندر سے خود صاف دل ہوتے ہیں وہ اتنی جلدی وہ کیچ کر لیتے ہیں، یعنی کچھ اینٹیناز جو ہوتے ہیں وہ زیادہ چیزوں کو کیچ کر لیتے ہیں، اور کچھ جو ہوتے ہیں ان کو اتنا نہیں پتہ چلتا۔ تو بہرحال ہر انسان کو پتہ چل جاتا ہے
چاہے کوئی زبان سے کتنا بھی کہتا رہے مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، لیکن یہ کہ اس کے عمل سے پتہ چل جاتا ہے اور اس کی نظروں سے پتہ چل جاتا ہے، اس کی جیسچر سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ آپ کا خیر خواہ ہے یا نہیں. اور کبھی کبھار انسان دھوکہ بھی کھا جاتا ہے، لیکن چاہے دھوکہ ہو یا کچھ ہو، بہرحال اثر انداز ضرور، یعنی وائبز آپ کو محسوس ہو جاتی ہیں. تو جو لوگ تکلیف اپنے اندر محسوس کرتے ہیں وہ پھر تکلیف صرف ان کے اندر نہیں رہتی، وہ وہاں سے ٹرانسفر ہو کر دوسرے تک بھی پہنچتی ہے اور بعض اوقات دوسرے کی تباہی کا باعث بھی بن جاتی ہے. تو حاسد کے شر سے بچنے کا علاج کرتے رہنا چاہیے، اور اس مصیبت کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو قرآن کی قرأت خود کی جائے، یعنی جو محسود ہے جس کو نظر لگی ہے، یا پھر کوئی دوسرا اس شخص کو دم کرے، یا پھر نظر لگانے والے کو وضو کروایا جائے اور اس کے وضو کا پانی لے کر نظر لگے ہوئے شخص کے سر اور پشت پر بہایا جائے، یا مریض کو وہ پانی پلایا جائے، تو اللہ کے حکم سے اس کو شفا مل جائے گی. اور لوگوں کے ہاں ایک اور تجربہ شدہ بات یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا کپڑا لیا جائے جو کہ نظر لگانے والے شخص کے جسم کو براہ راست چھوتا ہو، یعنی اس کا کوئی کپڑا، اور اس کپڑے کو پانی میں ڈال دیا جائے اور اس پانی کو نظر لگا ہوا شخص پی لے یا اپنے اوپر بہا لے، تو اللہ کے حکم سے مریض شفا یاب ہو جاتا ہے اور اس بیماری سے شفا حاصل ہو جاتی ہے جیسے اونٹ کی رسی کھول دی جائے. یعنی انسان کو بالکل ایسا لگتا ہے، لائٹ فیل کرنے لگتا ہے، ایسا لگتا ہے کھل گیا اب. یعنی بعض اوقات آپ کے دل کے اوپر ایک بندھن سا آ جاتا ہے، آپ کے جسم میں ایک جکڑاؤ سا آ جاتا ہے. تو جب یہ علاج ہو جاتا ہے، یعنی آپ قرآن خود پڑھتے ہیں یا پھر کوئی اور دم کرتا ہے یا پھر جو نظر لگانے والا ہے اس کا پانی یا اس کا کپڑا آپ کے ساتھ لگتا ہے، تو اس سے بھی انسان کو ایک کمفرٹ فیل ہوتا ہے. نظر بد پر دم کرنا جو یہ مسنون ہے. اب یہ جو نا لا رقیت الا فی عین، تو اس سے نظر بد کے دم کی مشروعیت پتہ چل رہی ہے، یعنی یہ وہ 70,000 لوگوں سے ایکسکلوڈ نہیں ہوں گے، یعنی اس میں کوئی حرج نہیں ہے. شریعت ہی بتا رہی ہے کہ دم کیا جا سکتا ہے. یعنی بعض لوگ تو دم کے نام سے بھی الرجک ہوتے ہیں، نہیں دم نہیں، یہ تو توہمات ہیں. یہ بالکل غلط ہے اور قرآن و سنت کے خلاف ہے. جب خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے آ گئی تو پھر ہماری عقل کا کیا کرنا. تو نظر بد پہ دم کرنا چاہیے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ایک بچے کے رونے کی آواز سنی، تو آپ نے فرمایا تمہارا یہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ کیا تم نے اس کو نظر بد کا دم نہیں کروایا؟ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بچوں کے اکثر رونے یا ان یوزول رونا، یعنی ایک تو ہوتا ہے نارمل رونا، انہیں بھوک لگی ہے، انہیں سردی لگی ہے، انہیں پیٹ میں درد ہے، وہ روئیں گے. لیکن ایک یہ ہے کہ بے وقت رونا اور روتے چلے جانا. تو ایسی صورت میں صبح و شام اپنے بچوں کے اوپر اذکار پڑھ کر اور یعنی کہ دم کے جو مسنون دعائیں ہیں وہ پڑھ کر بچوں کے اوپر دم کرتے رہنا چاہیے تاکہ وہ نظر سے محفوظ بھی رہیں اور اگر ہو جائے تو ان کا علاج بھی ہو. اسی طرح سلسلہ صحیحہ میں ایک اور حدیث آتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے نظر لگنے سے پناہ مانگو کیونکہ نظر کا لگ جانا برحق ہے. یعنی دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. دوسری چیز جس پر رقیہ کیا جا سکتا ہے حدیث کے الفاظ میں او حمتن. حمتن سے مراد زہریلے جانور یعنی سانپ اور اس جیسے دوسرے بچھو وغیرہ اور کیڑے مکوڑے. تو ان جانوروں کے کاٹنے پر انسان رقیہ کر سکتا ہے، جیسے کہ ایک اور مشہور حدیث میں سورۃ الفاتحہ سے دم کیا گیا. یعنی سب سے بہترین رقیہ سورۃ الفاتحہ ہے. کل بھی کسی نے ذکر کیا کہ ان کی بہن کو پریگننسی ہوئی، جب کچھ مہینے کے بعد سکین کرایا گیا تو پتا چلا کہ بچے کی لیگز جو ہیں وہ ٹیڑھی ہیں. تو انہوں نے سورۃ فاتحہ کو لازم پکڑ لیا، یعنی مستقل طور پر سورۃ فاتحہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کیا، اور جب دوبارہ ٹیسٹ کرایا تو کچھ بھی نہیں تھا. تو قرآن جو ہے شفا ہے، اور خصوصاً سورۃ الفاتحہ کا تو نام ہی کیا ہے، الشفا ہے. تو اس لیے اگر کسی کو کوئی بھی بیماری ہو اور تکرار کے ساتھ روزانہ سورۃ الفاتحہ کو لازم پکڑ لے تو یہ رقیہ ہے. یہ نظر کا بھی رقیہ، یہ جسمانی تکلیفوں کا بھی رقیہ، اور اس کے علاوہ بھی جو چیزیں ہیں. اور اس میں وہ جو مشہور حدیث ہے صحیح بخاری میں ہی آتی ہے، ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ ایک سفر کے لیے روانہ ہوئے. وہ سفر کرتے رہے حتیٰ کہ انہوں نے راستے میں عرب کے قبیلوں میں ایک قبیلے کے ہاں پڑاؤ کیا تو ان سے ضیافت طلب کی، لیکن انہوں نے ان کی ضیافت کرنے سے انکار کر دیا. اچانک اس قبیلے کے سردار کو کسی زہریلی چیز نے ڈس لیا.
انہوں نے اس کی صحت یابی کی پوری کوشش کی لیکن کچھ فائدہ نہ ہوا. آخر ان میں سے کسی نے کہا تم ان لوگوں کے پاس جاؤ جو تمہارے پاس ٹھہرے ہوئے ہیں، یعنی جو مسافر ہیں، ممکن ہے کہ ان میں سے کسی کے پاس کوئی چیز ہو. چنانچہ وہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے پاس آئے اور کہا لوگوں ہمارے سردار کو کسی زہریلی چیز نے ڈس لیا ہے، ہم نے ہر طرح سے کوشش کی ہے لیکن کسی چیز سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، کیا تمہارے پاس اس کے لیے کوئی چیز ہے؟ صحابہ میں سے ایک صاحب نے کہا ہاں اللہ کی قسم میں جھاڑ پھونک جانتا ہوں، لیکن ہم نے تم سے ضیافت طلب کی تھی جس کا تم نے انکار کر دیا، لہٰذا میں بھی اس وقت تک دم نہیں کروں گا جب تک تم ہمارے ساتھ کوئی اجرت طے نہ کرو. ایسے کو تیسا. چنانچہ انہوں نے کچھ بکریاں دینے پر معاملہ طے کر لیا. اب یہ صحابی روانہ ہوئے اور سورت فاتحہ پڑھ کر دم کرتے رہے تو اس کی برکت سے وہ ایسے ہو گئے جیسے اس کی رسی کھل گئی ہو اور وہ اس طرح چلنے لگا جیسے اس کو کوئی تکلیف ہی نہ ہو. تو انہوں نے صحابہ کرام کو پوری طے شدہ اجرت دی. بعض صحابہ نے کہا کہ بکریاں تقسیم کر لو، لیکن جس نے دم کیا تھا کہنے لگا نہیں، پہلے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر صورتحال بیان کریں گے، پھر دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کیا حکم دیتے ہیں. چنانچہ یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو صورتحال سے آگاہ کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ اس سے دم کیا جا سکتا ہے؟ یعنی تمہیں کیسے پتا چلا؟ تم نے اچھا کیا، بکریاں تقسیم کر لو اور میرا بھی اپنے ساتھ اس میں حصہ لگاؤ. ایک دفعہ ادریس صاحب اور میں کسی عالم سے ہماری ملاقات ہوئی تو انہوں نے سورۃ الفاتحہ کے بارے میں بتایا کہ یہ دم ہے، اور انہوں نے ہم سے سوال کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ اس میں کون سی ایسی چیز ہے کہ جو فائدہ دیتی ہے؟ تو وہ کیا ہے آپ بتائیے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ تیرے ہی بندے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں، اگر تو مدد نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ ٹھیک ہے، تو یہ ہے اصل دم کہ اللہ کی مدد مانگنا اس شر کے خلاف، اس بیماری کے خلاف جو انسان کو لاحق ہو جاتا ہے. یعنی انہوں نے تو ایک خاص وجہ سے معاوضہ طے کیا تھا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اس حدیث سے یہ بات نہیں پتہ چلتی کہ اس کو ایک بزنس بنا کے اور ریٹس لکھ دیے جائیں، جیسے بعض اخباروں میں اشتہارات دیے گئے ہوتے ہیں کہ اس دم کا اتنا معاوضہ اور اس دم کا اتنا معاوضہ. آپ کو معلوم ہے کہ عربوں کے ہاں جو صحرا میں وہ لوگ رہنے والے تھے، اگر کوئی کسی کی ضیافت نہیں کرتا تھا تو لوگ، یعنی کہ وہاں کوئی ریسٹورینٹس یا کوئی قیام و طعام کا بندوبست نہیں ہوتا تھا راستے میں، وہاں پر جو مختلف گاؤں یا مختلف ایسے قبیلے آتے تھے انہی کے پاس لوگ اترتے تھے اور ان کی مہمانی ان کے اوپر لازم ہوتی تھی. تو انہوں نے چونکہ انکار کیا تھا تو اس لیے انہوں نے پھر ان کے ساتھ پہلے شرط لگائی کہ تم ہمارے لیے کچھ کرو گے تو ہم تمہارے لیے کریں گے، اور اس میں ان کی جانوں کو بھی خطرہ ہو سکتا تھا اگر انہیں کوئی کھانا پانی اس بستی سے نہ ملتا. تو بہرحال اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی اس کے معاوضے کے طور پر بھی کوئی کسی دم کرنے والے کو کچھ دے دیتا ہے تو وہ کوئی حرام آمدنی شمار نہیں ہوگی، بہرحال اس کا جواز یہاں ملتا ہے. پھر یہ بات ہے کہ جن 70,000 لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگزمپٹ کیا کہ وہ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ لا یسترقون، رقیہ نہیں کرواتے. اس کا مطلب یہ کہ وہ کسی ایسے آدمی کو طلب نہیں کرتے، بلاتے نہیں جو آ کر انہیں خاص طور پر دم کرے. اور بعض روایات میں ولا یرقون کا لفظ بھی آتا ہے، یعنی وہ لوگوں کو بھی دم نہیں کرتے. صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے ہم الذین لا یرقون ولا یسترقون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون، یعنی وہ لوگ ہیں جو نہ دم کرتے ہیں، نہ کرواتے ہیں، نہ شگون لیتے ہیں، اور وہ اپنے رب پر پورا توکل کرتے ہیں. تو اب اس سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ دم کرنا منع ہے. بعض مفسرین کہتے ہیں، ابن عثیمین نے کہا کہ یہ راوی کا وہم ہے، کسی شخص کے لیے کسی دوسرے کو دم کرنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ مسنون اور مستحب کاموں میں سے ہے، جیسا کہ پہلے پتہ چلا آپ کے قول سے بھی اور آپ کے فعل سے بھی. کیونکہ اگر یہ منع ہوتا یا یہ درست نہ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کسی مریض کو دم نہ کرتے. جبکہ ہم صحیح بخاری کی دوسری روایت میں دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کے پاس تشریف لے جاتے یا کوئی مریض آپ کے پاس لایا جاتا تو آپ دم کرتے تھے. آپ فرماتے اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، اے لوگوں کے رب بیماری دور کر دے، شفا عطا فرما، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں، ایسی شفا دے جس میں مرض بالکل باقی نہ رہے. کتنی خوبصورت دعا ہے، یعنی جامع دعا ہے کسی بھی بیمار کے حق میں جو پڑھی جائے، اور اس میں یہ ہے کہ پڑھ کر اس کو
یعنی جھاڑا بھی جائے ساتھ. حضرت عائشہ سے مروی ایک اور حدیث مسند احمد کی، وہ کہتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر بد سے حفاظت کے لیے دم کرتی تھی، اور وہ اس طرح کہ میں اپنا ہاتھ ان کے سینے پر رکھتی. اب آپ دیکھیے حضرت عائشہ دم کر رہی ہیں کس کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. میں اپنا ہاتھ آپ کے سینے پر رکھتی اور کہتی امسح البأس رب الناس بیدک الشفاء لا کاشف لہ الا انت. اے لوگوں کے رب، اس تکلیف کو دور فرما، شفا تیرے ہاتھ میں ہے، تیرے علاوہ اسے کہیں سے شفا نہیں مل سکتی. پھر جبریل علیہ السلام جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کرتے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بیمار ہوتے اذا اشتکا تو جبریل علیہ السلام انہیں یہ پڑھ کر دم کرتے بسم اللہ یبریکا ومن کل داء یشفیکا ومن شر حاسد اذا حسد وشر کل ذی عین. اللہ کے نام سے میں آپ کو دم کرتا ہوں کہ وہ آپ کو ہر بیماری سے شفا عطا کرے، حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے، اور نظر بد والے کے شر سے. یعنی اس سے یہ بات بھی پتہ چل رہی ہے کہ بعض فزیکل ایلنس جو ہیں وہ نظر کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں، اور اگر نظر کا دم کر دیا جائے تو وہ بیماری یا وہ تکلیف دور ہو جاتی. اور یہ دعائیں جو ہیں یہ یا کہ نستعین میں بھی موجود ہیں، اور آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ نظر بد کا الگ سے ایک کارڈ آ رہا ہے جس میں یہ ساری دعائیں جو ہیں وہ شامل کر دی جائیں گی، اور تھوڑا سا نظر بد کے بارے میں بھی بتایا جائے گا. تو وہ میرا خیال ہے کہ ہر ایک کے پاس ہونا چاہیے، اور ضروری نہیں کہ صرف نظر بد، وہ دعائیں یہی شفا والی دعائیں بھی ہیں. اور کسی بھی مریض پر کہیں بھی کوئی والدہ ہو، والد ہو، کوئی رشتہ دار ہو، کوئی بچہ ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، تو اس کو دم کرے، کیونکہ ہمارے دین میں شفا کے لیے دونوں طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، دوا بھی اور دعا بھی. پھر ہے ولا یتطیرون، کہ وہ نحوست نہیں پکڑتے. یعنی نحوست وقت اور جگہ اور نظر آنے والی چیزوں اور سنی جانے والی باتوں سے بھی پکڑی جاتی ہے. زمانے سے نحوست پکڑنے کی مثال کیا ہے کہ مثلاً محرم میں شادی نہیں کرنی، کالا کپڑا نہیں پہننا. بعض عربوں کے ہاں تھا کہ شوال میں شادی نہیں کرنی، وہ اس کو منحوس سمجھتے. ہر ایک نے اپنے اپنے نحوست کے نشان بنائے ہوئے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں وہ اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتی تھی، کیونکہ ان کی شادی شوال میں ہوئی، نکاح بھی شوال میں اور رخصتی بھی شوال میں ہوئی. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال میں میرے ساتھ نکاح کیا اور شوال ہی میں میرے ساتھ گھر بسایا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں کون سی بیوی آپ کے ہاں مجھ سے زیادہ خوش نصیب تھی؟ اور حضرت عائشہ پسند کرتی تھی کہ اپنے زیر کفالت رشتہ دار خواتین کی رخصتی شوال میں کریں، کیونکہ عربوں کے ہاں پرانا تصور تھا کہ شوال میں نکاح اور شادی جو ہے وہ ٹھیک نہیں. اچھا، جگہ سے نحوست پکڑنے کی مثال کیا ہے کہ مثلاً کسی خاص جگہ پر انسان گیا، کسی کے گھر میں گیا ہے یا کسی خاص جگہ پر بیٹھا ہے یا کسی شہر میں گیا ہے اور وہاں اس کو کوئی تکلیف یا کوئی حادثہ پیش آ گیا، کہیں بھی آ سکتا ہے. اب وہ دوبارہ وہاں پلٹ کے نہیں جائے، میں تو اس جگہ پہ نہیں جاؤں گی، میں تو اس گھر میں نہیں جاؤں گی، میں تو اس انسان سے نہیں ملوں گی کیونکہ اس سے مجھے تکلیف پہنچی. تو دوبارہ بھی ہو سکتے، تو یہ وہم نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، کیونکہ جگہوں میں کوئی تاثیر نہیں ہے، جگہ کسی کو نفع نقصان نہیں دے سکتی. اسی طرح چیزوں سے نحوست پکڑنا. ٹھیک ہے، جیسے بعض لوگ دکان کھولتے ہیں اور پہلا گاہک جو ہے اگر وہ کبھی شکل والا آ جائے کوئی تو کہتے ہیں کہ آج مجھے رزق نہیں ملے گا، تو وہ انسانوں کو منحوس سمجھتے ہیں. اسی طرح یہ ہے کہ باتوں سے نحوست پکڑنا. کوئی شخص کسی سے کوئی بات سنتا ہے تو اس سے نحوست پکڑ لیتا ہے. مثلاً سفر کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور وہ کسی دوسرے شخص کو کہتے ہوئے سنتا ہے کہ مثلاً آج تمہارا بزنس کیسا رہا، تو وہ کہتا ہے کہ آج تو بڑا نقصان ہوا. یعنی اس نے ایسی بات سنی جس میں کوئی نقصان کی بات ہے، یا اخبار ہی پڑھی اور اس میں ایکسیڈنٹس کی خبریں ہیں یا کوئی اور، تو کہتا ہے آج میں سفر نہیں کر رہا کیونکہ اخبار میں بڑی بری بری خبریں آئی ہیں. تو یہ سنی سنائی یا پڑھی جانے والی باتوں سے نحوست پکڑنا. تو ان چیزوں سے نحوست نہیں پکڑنی چاہیے. نحوست پکڑنے سے منع کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس سے توہمات کے دروازے کھل جاتے ہیں اور نحوست سے انسان کے دل سے اللہ کا توکل اٹھ جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کی بجائے انسان وہم پر بھروسہ کرنے لگتا ہے. تو پھر جب کچھ سنتا ہے تو اس سے نحوست سامنے آ جاتی ہے اس کی، اور جب کچھ دیکھتا ہے تو نحوست پکڑ لیتا ہے، جب کسی جگہ رکتا ہے تو وہاں سے نحوست پکڑ لیتا ہے. تو نحوست جو ہے انسان کے اندر بے قراری پیدا کر دیتی، انگزائٹی پیدا کر دیتی ہے.
تو پھر اس سے انسان اللہ کی عبادت کے قابل نہیں رہتا، بندوں کی خدمت کے قابل نہیں رہتا، شرح صدر اور دل کی خوشی اس سے دور چلی جاتی ہے، اس لیے منع کیا گیا. اسی طرح دور جاہلیت میں لوگ جو تھے وہ بدشگونی لیتے تھے، لیکن یہ ہے کہ اس کی بھی تردید کر دی گئی. ابو حسان کہتے ہیں کہ بنو عامر قبیلے کے 2 آدمی حضرت عائشہ کے پاس آئے اور حضرت ابو ہریرہ کے حوالے سے ایک حدیث بیان کی کہ گھر، عورت اور گھوڑے میں نحوست ہے. تو حضرت عائشہ غصے میں آ گئی، بس ان کا ایک حصہ آسمان میں تھا اور ایک زمین میں، یعنی سخت غضبناک ہوئی. فرمایا اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فرقان نازل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات نہیں فرمائی. آپ نے تو فرمایا تھا جاہلیت والے ان چیزوں سے برا شگون لیتے ہیں، یعنی اسلام میں ان چیزوں سے برا شگون نہیں لیا گیا. پھر اسی طرح پرندے سے شگون لیتے تھے لوگ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پرندہ اپنی تقدیر کے مطابق اڑتا ہے، یعنی وہ کسی کی قسمت کے فیصلے نہیں کرتا، اور آپ کو اچھی فال پسند تھی. زمانے جاہلیت میں لوگ پرندے کو اڑا کے سفر پہ جانے کا فیصلہ کرتے تھے. اتنے پکڑتے کہاں سے تھے؟ اگر کسی فریکوینٹ ٹریولنگ کرنی پڑے اور اگر جتنے دن پرندہ نہ پکڑا جائے تو وہ نکل ہی نہ پائے، تو خیر پرندہ اڑاتے، اگر اڑ کے دائیں طرف چلا جاتا کہتے سفر بہت اچھا رہے گا چلو، اور اگر وہ بائیں طرف چلا جاتا تو سفر کینسل کر دیتے. جیسے ہمارے ہاں بلی کالی گزر گئی تو گھر سے نہ نکلو، کام ہی چھوڑ دو، آج چھٹی کرتے ہیں. تو یاد رکھیے یہ بدشگونی لینا شرک ہے. بدشگونی کیا ہے؟ شرک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحوست پکڑنا شرک ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کو یہ وہم ہو جاتا ہے مگر اللہ توکل کے ذریعے اس چیز کو ختم کر دیتا ہے. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص برے شگون کی وجہ سے کسی کام سے رک گیا اس نے شرک کا ارتکاب کیا. تو بدشگونی جو ہے وہ اعلیٰ درجات سے محرومی کا سبب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کہانت کی یا جس کے لیے کی گئی یا جو بدشگونی لیتے ہوئے سفر سے واپس آ گیا وہ اعلیٰ درجات تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص سے بیزاری کا اظہار کیا ہے. آپ نے ایک آدمی کے بازو میں پیتل کا چھلا دیکھا، پوچھا یہ کیا؟ اس نے کہا کمزوری کی وجہ سے. تو انہوں نے کہا کہ اگر اس چھلے کو پہنے ہوئے تجھے موت آ گئی تو تجھے اسی کے سپرد کر دیا جائے گا. تو ایسی کوئی چیز ہے جیسے کئی لوگ کوئی دھاگے باندھ لیتے ہیں یا کوئی چھلے پہن لیتے ہیں، یا کچھ لوگ یہاں پتہ نہیں امام ضامن باندھ لیتے ہیں، یا کچھ نعوذ باللہ. کون ضامن ہو سکتا ہے ہمارا اللہ کے سوا؟ کون ہمیں گارنٹی دے سکتا ہے کہ ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا؟ نفع نقصان کا مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے صرف. تو اس لیے ان چیزوں کو نہیں باندھنا چاہیے. کچھ لوگ گلے میں تعویذ پہنے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی کہیں تو یہ کاٹ دینے چاہیے. پھر بدشگونی کی وجہ سے اپنے کاموں کو روکنا نہیں چاہیے. یعنی اگر دل میں وہم تو ہر ایک کے آ جاتا ہے، لیکن یہ کہ اللہ پہ بھروسہ کر کے کام کر لینا چاہیے. اور اگر کبھی کی ہے بدشگونی تو اس کا کفارہ کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ اس کا کفارہ کیا ہے تو آپ نے فرمایا یوں کہہ دو اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک. اور بدشگونی کے بجائے اچھا شگون لینا پسندیدہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھی فال لیتے تھے، بدشگونی نہیں لیتے تھے. آپ کو اچھا نام پسند آتا تھا، یعنی جو شخص اچھی باتیں منہ سے نکالتا یہ باتیں آپ کو پسند تھیں. یعنی ویسے بھی یہ کہ منہ سے بری باتیں نہیں نکالنی چاہیے، کیونکہ انسان جیسی بات کرتا ہے نا اس کے پھر دل دماغ پہ ویسے ہی اثرات آ جاتے ہیں. اور آخری چیز جو ہے ولا یکتبون، اور وہ آگ سے داغ نہیں لگواتے، یعنی اللہ کے اوپر توکل کرتے ہیں. داغنے کی 2 قسمیں ہوتی ہیں کہ ایک تندرست انسان لگوائے، اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی زخمی جیسے سرجریز وغیرہ میں استعمال ہو رہی ہوتی ہیں. لیکن یہ یاد رکھیے کہ بوریے کو جلا کر اس کی راکھ کو زخم پر لگانا یہ اس میں نہیں آتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جنگ احد میں زخم پہنچا تھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ڈھال میں پانی لاتے، حضرت فاطمہ آپ کا چہرہ خون سے دھوتی، پھر بوریا لایا گیا، اسے جلانے کے بعد اس کی راکھ کو زخم میں بھر دیا گیا. اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس سے بھی علاج کیا جا سکتا ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، یعنی اللہ پر اعتماد کرتے ہیں. اور اگر کوئی ان کو خود دم کرنا چاہے تو انکار نہیں کرتے. اور پھر یہ ہے کہ یکتمون کا مطلب داغ نہیں لگواتے، یعنی اگر ڈاکٹرز اپنی ضرورت سمجھتے ہیں، جیسے سرجری میں بعض اوقات جو ریکارڈری کرنی ہوتی ہے ضرورت کی، اگر ڈاکٹر خود ہی کر دیتے ہیں مریض کو پتہ ہی نہیں، تو وہ اور بات ہے. اور پھر یہ ہے کہ بغیر حساب اور عذاب کے کچھ لوگ جنت میں جائیں گے. اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کر دے اور ہمارا ایمان اور عقیدہ مضبوط کر دے. اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.
کیونکہ اوکاشا آگے بڑھ گئے تھے. ہم سوچتے ہی رہ جاتے ہیں اچھا یہ کریں گے یہ کریں گے. بس اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سابقون الاولون میں شامل کرے. جی استاذہ، یہ جب یہ آخری بات ہو رہی تھی کہ کچھ لوگ بہت obsessed ہوتے ہیں ہر چیز سے، لوگوں سے، جگہوں سے، اور وہ ہمیشہ کہتے ہیں مجھے فلاں کی نظر لگ گئی، اور یہ تو ہم نے مذاق بنا لیا ہے کہ آج صبح صبح کس کا منہ دیکھ لیا تھا. ہاں بالکل، یہ جملہ سب نے سنا. یہ کسی کو نہیں کہنا آج صبح صبح کس کا منہ دیکھ لیا، آج میرا کام نہیں ہو تم جو نظر آ گئی، چاہے مذاق میں کہیں، یہ نہیں کہنا. السلام علیکم استاذہ. ایک تو یہ کہنا تھا کہ یہ رقیہ جو ہے آیات شفا جو ہماری بک وہ ہے نا کارڈ، اس کے اندر بھی ہے، اور شفا کی دعائیں اور پریئرز فار ہیلنگ علیحدہ سے بکلیٹ بھی اس وقت موجود ہے، اور ایپس بھی ہیں ان کے اندر بھی ہے. جی کس کس کو سورت فاتحہ آتی، کس کس کو آیت الکرسی آتی، کس کو آمن الرسول والی آیتیں آتی، کس کو معوذتین آتی، بس سب کو رقیہ آتا ہے. اس کے علاوہ یہ مسنون دعائیں جو ہیں یہ سیکھ لیں. ٹھیک ہے. اور استاذہ میں یہ کہہ رہی تھی کہ اللہ پہ توکل کتنی بڑی چیز ہے، ہم کتنے قسم کی جو وہ ہے نا اس سے بچ سکتے ہیں نا، ورنہ تو ہمارا ذہن معاف ہو جائے. ہم اتنی چیزیں فیس کرتے ہیں، اتنی باتیں سنتے ہیں، ایسی موسم کی کوئی ایسی چیز دیکھ لیتے ہیں، راستے میں کوئی حادثہ دیکھ لیتے ہیں، ورنہ تو ہم کوئی اسٹیپ بھی نہ اٹھا سکیں اگر توکل نہ ہو. استاذہ یہ جو حدیث ہے نا 70,000 والی، اس حدیث کو بھی پڑھ کے اور شروع والی جو نظر بد کے علاج کی تھی اور اسی طرح دوسری حدیث پڑھ کے یہ سمجھ آتی ہے کہ غیر شرعی بس طریقہ نہیں ہونا چاہیے. جی جزاک اللہ خیر. چاہے دم ہے چاہے دوا ہے. یہ بہت اہم بات ہے کہ غیر شرعی شرکیہ دم نہیں کرنے چاہیے. السلام علیکم. سر اس میں یہ ہے کہ جو بھی ہم دم کرتے ہیں ایکچولی وہ دعائی ہوتی ہے، اور دعا بھی ایمان کا حصہ ہے. ابھی کل ہی ہم پڑھ رہے تھے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو جتنا توکل ہوگا دعا میں اتنا ہی اثر سورہ فاتحہ کا بھی ہوگا. بالکل. اور جب آپ یہ جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین نا، تو جیسے سورۃ فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو اس کو 3 دفعہ 7 دفعہ اس جملے کو بیچ بیچ میں دوہرا بھی سکتے ہیں. السلام علیکم استاذہ. آپ نے بھی بتایا کہ جیسے دم میں جو شفا ہے تو دیر آر سرٹن سائیکولوجیکل ڈیزیزز جیسے اسکیزوفرینیا ہے اور اسپلٹ پرسنالٹی ڈس آرڈرز ہیں اور بہت سارے ڈس آرڈرز ہیں آج کل جیسے کامنلی ڈپریشن، انگزائٹی، بٹ جو اس سے اسٹرانگر ڈس آرڈرز ہیں ان میں 100% علاج نہیں ہے سائیکالوجی میں نا، سائیکیٹری بھی خاموش ہو جاتی ہے. مگر سم ہاؤ میں نے خود یہ چیز دیکھی ہے کہ رقیہ سے 100% جو پیشنٹ ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، ایٹ لیسٹ وہ جس کا جو ایک ہائپر فیز ہے وہ سم ہاؤ فیڈ ہو جاتا ہے. اسی طرح جیسے ایک ڈس آرڈر ہے جس میں ہاتھ بار بار لوگ دھوتے ہیں، اٹس آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر. اس میں دیکھا گیا ہے کہ رقیہ اور دم کرانے سے 100% پیشنٹس ٹھیک ہوئے ہیں. تو دیٹ مینس کہ آپ علاج بھی کریں مگر ساتھ یہ چیزیں بھی رکھیں. السلام علیکم. ڈاکٹر نعمان علی خان, he's a sort of a very good dai in USA. He had his son and his son had a cardiac problem. The neonate was in the ICU and he went and he used to recite Quran to the baby. Then there were lots of other babies also in the ICU in America and they were non-Muslims, the other babies. So after a while the nurse came and told him that the heartbeat and the heart rhythm of all the babies stabilized, and what was it that you were reciting? He said, I didn't recite anything except Quran. Subhanallah. السلام علیکم استاذہ. میں نے سوال کرنا تھا کہ کچھ بیماریوں کے لیے ایسی چیزیں دم کرتے ہیں جیسے پیاز دم کرتے ہیں، پھر وہ گلے میں یا لٹکانا ہوتا ہے یا ہاتھ پہ باندھنا ہوتا ہے. جیسے ہیپاٹائٹس بی کے لیے میرے فادر کو دیا تھا، پھر وہ کچھ ہفتوں کے بعد وہ کالا ہونا شروع ہوتا ہے، پھر اس کا ایک ایک چھلکا اتارنا پڑتا ہے. تو کیا وہ چیز بھی دم کر کے؟ اس طرح کی چیزوں سے بچنا چاہیے. کچھ لوگ مرچیں جلاتے ہیں، کچھ اور اس طرح کے کام کرتے ہیں. پیاز کو اگر آپ ویسے ہی رکھ دیں تو وہ کالا ہونا شروع ہو جائے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وہ میں نے ایک بات شیئر کرنی تھی، یہ جو تعویذ وغیرہ لٹکا لیتے ہیں اس کے بارے میں وہ لوگوں کے کنسیپٹ اتنے پکے ہو گئے ہیں کہ میری ایک بالکل چھوٹی سی کزن ہے، کوئی 2-3 سال کی ہے، تو وہ اس کے دانے نکل آتے ہیں کچھ، تو اس نے بھی نا تعویذ لٹکایا ہوا ہے. تو اس کو جب بھی ہم کبھی کہتے ہیں کہ یہ اتار دیں گے تو وہ اتنا روتی ہے، کہتی ہے نہیں اگر یہ اتارے تو میرے پھر نکل آئیں گے، اس کے بغیر میرے صحیح نہیں ہوں گے. تو بچپن میں ہی لوگوں کے کانسیپٹ اتنے پکے کر دیے جاتے ہیں کہ وہ بالکل پکے ہو جاتے ہیں اس پہ کہ ان کے بغیر ہمارا یہ صحیح نہیں ہوگا. اس لیے بہت ضروری ہے نا دین کا علم عام کیا جائے تاکہ لوگوں کو جہالت سے بچایا جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نظر بد ہو یا شیطان کا لمس یا جادو کا اثر، اس میں رقیہ کی بہت تاکید ہے اور بہت افیکٹو بھی ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ دوائیں کر رہے ہوتے ہیں، علاج کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو شفا نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں جیسے ہی ہم دوا کھاتے ہیں ہم زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں.
تو اس سے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ نظر بد ہے. اب اس کا علاج دوا کے ساتھ دعا یا دم بہت ضروری ہے. ایک دفعہ میں خود نظر بد کا شکار ہو گئی. کچھ خواتین تھیں تو بس مطلب جیسے وہ ملنا چاہ رہی تھی, کافی دیر سے انتظار کر رہی تھی, تو میں تھوڑا مصروف تھی. تو سم ہاؤ جو بھی ہوا, بہت لمبی بات ہے, تو اس کو مختصراً اس طرح کہتی ہوں کہ انہوں نے کچھ جیسے تعریف کر دی اسکن کی یا ویسے اوورآل کچھ چیزوں کی, تو لیکن ماشاءاللہ نہیں کہا. تو تھوڑی دیر میں ہی میرا جو رائٹ بازو ہے پورا وہ فریز ہو گیا, اور مطلب مجھے ایسے لگے کہ جیسے یہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. اتنی سخت تکلیف تھی, ہیٹنگ پیڈ بہت کچھ کیا. تو وہ جیسے ایک انسان بہت زیادہ شدت میں کسی تکلیف میں آ جاتا ہے نا, تو اس کو خود کو بھول جاتا ہے کہ میں کیا کروں. تو کوئی کچھ کہہ رہا تھا, کوئی کچھ کہہ رہا تھا, 4-5 لوگ تھے. تو میں نے کہا آپ پلیز مجھے صرف 2 منٹ دے دیں, مطلب کوئی بات نہ کرے. تو میں نے تکیے میں سر دیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے وہ طریقہ سجھا دے جس میں میرے لیے شفا ہے. پہلے میں نے دعا کی, یا اللہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس تکلیف کے لیے کیا کروں. اچانک 1 منٹ میں کچھ ہو گیا بازو کو, حالانکہ میں ٹھیک ٹھاک تھی. تو میرے ذہن میں فوراً یہ آئی بات کہ رقیہ کروں اس کے لیے. تو میں نے جو 2 منٹ ان سے مانگے تھے اس میں میں نے دم کیا, سورہ فاتحہ, آیت الکرسی اور آخری 3 کل جو ہیں وہ پڑھ کے میں نے 3 دفعہ اپنے اوپر دم کیا. اور دوسرے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ ان سے وضو کرا لوں. تو جس پر مجھے شک تھا کہ انہوں نے تعریف کی ہے اور ماشاءاللہ نہیں کہا, تو ان کو میں نے ریکویسٹ کی کہ آپ پلیز مجھے وضو کر کے دے دیں. انہوں نے وضو کر دیا. اس میں نے تھوڑا اور گرم پانی ایڈ کیا کیونکہ سردی بہت تھی. تو پھر میں نے اس کو اپنے سر کے پیچھے سے ایسے جسٹ ایسے انڈیل دیا. یعنی اس کا یہ نہیں ہوتا کہ آپ مل مل کے نہا رہے ہیں, ایسا نہیں ہے, جسٹ پیچھے سے گرانا ہوتا ہے. میں نے جیسے ہی وہ چھوٹی سی بکٹ تھی میں نے اس کو اپنے لیفٹ ہینڈ سے پکڑ کے اپنے اوپر ڈالا, ایک دم سے میرا بازو کھل گیا, ایسے لگے جیسے کچھ تھا ہی نہیں, بالکل ٹھیک ہو گیا. اور اس وقت میں امریکہ میں تھی, اگر میں اس موقع سے فائدہ نہ اٹھاتی اور میں واپس پاکستان آ جاتی تو نہ جانے اس کے ساتھ, مطلب یہ تو اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے نا. دوسری بات یہ میں کہنا چاہوں گی کہ جب بھی ہم کوئی اس قسم کا گمان کرتے ہیں یا اس طرح سے کوئی بات سوچتے ہیں تو یہ سوچ لینا چاہیے کہ جب ہم کسی کی تعریف کرتے وقت اللہ کو بھول جاتے ہیں, اللہ کو یاد نہیں کرتے, ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں کہتے, تو ہی نظر لگتی ہے, تبھی اللہ تعالیٰ اس کے سپرد کر دیتا ہے, کیونکہ اللہ کی سرپرستی نہیں رہی اس میں. اصل تعریف کا حقدار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. جیسے ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں نا, الحمد للہ رب العالمین, تمام کی تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں, کوئی انسان تعریف کے قابل نہیں ہے. جو کچھ بھی کسی انسان کو ملا ہے, کوئی قابلیت ہے, علم ہے, شکل و صورت ہے, کچھ بھی, مال و دولت, وہ سب اللہ کے فضل سے ہے. اور جس کو رب چاہے اسی کو دیتا ہے, اور جس کو نہیں دیا اس کی بھی آزمائش ہے, اور جس کو دیا ہے اس کی بھی آزمائش ہے. اور ہر تعریف کا حقدار صرف اللہ کی ذات ہے. جب بھی کسی اچھی چیز کو دیکھیں, آپ کو انسان میں یا کسی بچے میں کوئی خوبصورتی نظر آتی, کوئی قابلیت, کوئی چیز نظر آتی, تو اللہ کو یاد کرنا نہ بھولیں, کیونکہ ہو سکتا ہے آج آپ اللہ کو بھول کے اس کو نظر لگوا رہے ہیں, یعنی کیونکہ وہ چیز پھر اللہ کی حفاظت سے نکل جاتی ہے, تو کل کو آپ کے لیے بھی ایسا کچھ ہو سکتا ہے. تو اس لیے کبھی بھی کسی کے لیے برا نہ چاہیں, بلکہ یہی سوچیں کہ آپ جب ماشاء اللہ کہیں گے اور اس پر آپ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ میرے بچے کو بھی اتنا قابل بنا دے, یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ مجھے بھی یہ چیز عطا فرما دے, تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے آپ کو بھی وہ چیز عطا فرما دے اس دعا کی وجہ سے. ایک دفعہ ایک صحابی نہا رہے تھے کسی ندی کے کنارے, سہل بن حنیف, تو ایک دوسرے صحابی عامر بن ربی وہاں سے گزرے, تو انہوں نے کہا کیا خوبصورت سکن ہے, اتنی پیاری جلد تو میں نے کبھی نہیں دیکھی, چمکتی سکن. اتنی بات کہی تھی, انہوں نے ماشاءاللہ نہیں کہا اور وہ تڑپنے لگے, لگتا تھا کہ مر جائیں گے. ان کو جلدی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس کے لیے برکت کی دعا کیوں نہیں کی؟ اور برکت کی دعا کیا ہے؟ اللہم بارک علیہ, کہ اللہ تعالیٰ تجھے اس پر برکت عطا فرمائے. برکت کی دعا سے بھی حفاظت ہو جاتی ہے, ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہنے سے بھی اس نعمت کی حفاظت ہو جاتی ہے, اور یہ چیز جو ہے یہ مسنون ہے. اور پھر آخری بات یہ کہ جیسے جادو ہو جاتا ہے یا نظر بد ہو جاتی ہے, تو اس میں انسان یہ سوچ لے کہ کوئی چیز اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی. عام طور پہ لوگ کہتے ہیں
فلاں نے جادو کر دیا، میری جٹھانی، فلاں کی دیرانی، اس کی نند، اس کی بھابھی، یعنی یہ رشتے اتنے مکروہ سمجھے جاتے ہیں اور اتنے بدنام ہیں کہ شاید یہ رشتے ہوتے ہی اثرات کرانے کے لیے. نعوذ باللہ. ان سے اچھا گمان رکھنا چاہیے. اگر ہم ان رشتوں کے ساتھ پیار محبت اور حسن سلوک کے ساتھ اور مسنون طریقے سے رہیں تو یہی ہماری جنت ہے. انہی سے ہماری زندگی خوبصورت بنتی ہے، انہی سے ہماری زندگی کے اندر ایک یعنی رنگینی اور خوشی ہے. یہ سوچ لینا چاہیے کہ اللہ کے حکم کے بغیر پتا بھی نہیں ہل سکتا تو کوئی کسی پہ اثر کیا کرا سکتا ہے. کوئی چیز اثر نہیں رکھ سکتی جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو. اور اللہ کا حکم کب ہوتا ہے؟ جب ہم اس کی ذات کو اس میں سے بھلا دیتے ہیں اور تعریف انسان کی کر دیتے ہیں. یہ ایک نقطہ ہے جس کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے اور یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اس نے نظر لگا دی یا اس نے اثر کرا دیا. جب اللہ کو بھولے تو نظر بھی لگی اور اسی کی وجہ سے اثر بھی ہوا. لہٰذا اللہ کو یاد کریں، اس کا بہترین طریقہ اس میں برکت کی دعا ماشاءاللہ اور قرآن کی تلاوت. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر